بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو یوٹیوب چینل کے پروگرام کتاب کہانی میں آج ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ تبصرے کے لیے آئی ہوئی 6 کتابیں ہیں، جن کا ہم باری باری مختصراً ذکر کریں گے۔ یہ پہلی کتاب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، سیدہ شاہین زیدی کی کتاب سفر حج۔ یہ ان کا حج کا سفر نامہ ہے جو انہوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے تحریر کیا ہے۔ کتاب کا انتساب پیارے والدین کے نام، جن کی دعاؤں کی بدولت مجھے حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کتاب یوں تو مئی 2013 میں طبع ہوئی تھی اور اسے علم و عرفان پبلشر نے شائع کیا تھا، لیکن حال ہی میں روبرو یوٹیوب چینل کو ملی ہے۔ شاہین زیدی کا قلم برق رفتار ہے، وہ بہت اچھا لکھتی ہیں، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں۔ آج کی دوسری کتاب پھر وہی دن کا اجالا۔ یہ کتاب بھی شاہین زیدی ہی کی تحریر ہے۔ یہ ان کا ایک ناول ہے جس کے حوالے سے دیپک کمل لکھتے ہیں، یہ ناول ایک خاموش ندی کی طرح سبک رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب رواں دواں نظر آتا ہے۔ پلاٹ بندی اور کردار نگاری لاجواب ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کو موتیوں کی طرح ایک خوبصورت لڑی میں پرویا گیا ہے۔ زیر نظر ان کا ناول پھر وہی دن کا اجالا پڑھتے ہوئے مجھے لگا جیسی یہ ناول نہیں، ایک ماں کی لوری ہے جو وہ اپنے بچوں کو سنا رہی ہے۔ دیپک کنول کی یہ رائے ایک بھرپور خراج تحسین ہے جو شاہین زیدی کے لیے ہے، اور یہ ناول طلوع اشک پبلیکیشن نے شائع کیا ہے۔ آج کی جو تیسری کتاب ہے اس کا نام ہے کرم کی آس، اور یہ بھی شاہین زیدی کی کتاب ہے۔ مصنفہ شاہین زیدی، اور اسے علم و عرفان پبلشر نے شائع کیا ہے۔ یہ ان کے خوبصورت افسانوں کا مجموعہ ہے۔ شاہین زیدی، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، بہت اچھا لکھنے والی میں ہیں اور بہت باکمال رائٹر ہیں، اور ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سماحی نوادر کے نام سے ایک ادبی رسالہ بھی شائع کرتی ہیں۔ کرم کی آس آپ بھی خریدیں اور اسے پڑھیں۔ یہ مصنفہ کے بہت خوبصورت افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا انتساب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے محمد تابش کے نام، جس نے مجھے مکمل کیا اور جنت کو میرے قدموں تلے ہونے کا احساس دلایا۔ اس کتاب کا دیباچہ نامور نقاد ڈاکٹر انور سدید کا لکھا ہوا ہے۔ افسانوں کے موضوعات پڑھنے لائق ہیں۔ موضوعات ہی مختلف ہیں، جیسے کرم کی آس، ماں کہتی تھی، ڈنڈی جھمکے مقدس رشتے، گرا۔ جس کتاب کے افسانوں کے عنوانات ہی خوبصورت ہوں تو افسانے بھی یقینی طور پر خوبصورت ہوں گے۔ آپ کرم کی آس ضرور پڑھیں۔ آج کی چوتھی کتاب سفر نامہ اسپین و سکردو، میڈرڈ سے ادھوری ملاقات، سیما پیروز۔ یہ سیما پیروز کا سفر نامہ ہے جو کہ دستاویز پبلیکیشن نے شائع کیا ہے، اور اس میں ان کا سفر نامہ اسپین بھی ہے اور سفر نامہ سکردو۔ سفر نامہ سفر وسیلہ ظفر کے عنوان سے سیما پیروز لکھتی ہیں، کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں جب لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر
سفر کیا کرتے تھے، مہینوں سالوں کے بعد لوٹتے تھے تو دولت کما کر لاتے اور ملکوں کی سوغاتوں سے لدے پھندے ہوتے۔ اب تو سب سے پہلے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہونے کی شرط ہے۔ یہ سفر نامہ دستاویز پبلیکیشن نے شائع کیا ہے، آپ اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ آج کی 5ویں کتاب ملک کی نامور مصنفہ شمع خالد۔ شمع خالد ایک نامور ادیبہ ہیں۔ یہ ان کا ایک ناول ہے داستاں ہونے کے بعد، جس کے بارے میں وہ لکھتی ہیں۔ پہلی بات کے عنوان سے وہ تحریر کر رہی ہیں، داستاں ہونے کے بعد پہلی قسط حاضر خدمت ہے۔ یہ ناول لکھنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو 1993 سے مجبور کرنا پڑا۔ میں نے جب قلم سنبھالا تو احساس بھی نہیں تھا کہ قدرت نے لکھنے کی ذمہ داری مجھ پر اس لیے ڈالی کہ یہ ناول لکھ سکوں۔ یہ ناول نہیں، وہ زخم ہیں جو ایک ماں نے بیٹی کے سینے میں منتقل کیے ہیں۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے وہ کہا کرتی تھیں، میں تمہارے نام کی ڈائری لکھ رہی ہوں اور تم ہی میرے لیے بہت رویا کرو گی۔ تو میں ہنس کے کہتی، امی آپ کی موت کوئی بڑی ٹریجڈی نہیں، سب نے مرنا ہے، آپ تو بھرپور زندگی گزار کر جا رہی ہیں۔ وہ اکثر کہا کرتی کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تم مصروف عورت کے پاس وقت نہیں ہوگا، کسی تقریب، کسی ڈیوٹی، کسی سیمینار میں مصروف ہوگی۔ امی کا 2 دسمبر کو انتقال ہوا تو میں ادیبوں کی عالمی کانفرنس میں ٹیکسلا خانپور سے واپس آ رہی تھی۔ آج میرے پاس وقت ہی وقت ہے، امی نہیں۔ یہ اپنی ماں کی یادیں انہوں نے تازہ کی ہیں۔ داستاں ہونے کے بعد آپ اس کا مطالعہ کریں، یہ ایک خوبصورت کتاب ہے۔ آج کی 6ٹھی اور آخری کتاب ملک کی معروف ادیبہ عذرا اصغر کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی دستاویز مطبوعات نے چھاپی ہے۔ کتاب کا نام ہے جنہیں ڈھونڈتی ہیں ساعتیں، جنہیں ڈھونڈتی ہیں ساعتیں، ادھوری ڈائری کے اوراق۔ یہ نام تو اس کا ادھوری ڈائری کے اوراق ہے، لیکن اس میں بڑی مکمل باتیں ہیں۔ کتاب کا انتصاب مصنفہ نے اپنی پیاری بیٹی معروف شاعرہ و مصورہ شبہ طراز کے نام کیا ہے۔ ابتدائیہ لکھتے ہوئے کہہ رہی ہیں، اختر انصاری دہلوی کا یہ شعر خود اختر انصاری دہلوی سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حافظہ سچ مچ چھن جائے، جس کی دعا شاعر مانگ رہا ہے، تو انسان الزائمر کے مرض میں مبتلا سمجھا جائے گا۔ الزائمر یادداشت گم ہونے کا خطرناک مرض ہے، حال سے بے حال کرنے والا، عقل و ہوش سے بیگانہ اور ماضی بعید میں روپوش۔ اس کتاب میں مختلف شاعروں کا تذکرہ ہے جو مصنفہ نے ادھوری ڈائری کے اوراق کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یہ ادھورا نہیں، مکمل ہے۔ اس میں بہت سے معروف شاعر ہیں اور کچھ گمنام شاعر ہیں۔ اگر اس کے فہرست پہ نظر دوڑائیں تو ان شاعروں میں میر تقی میر جو غزل کے امام ہیں ان کا بھی ذکر ہے، امام بخش ناسخ ہیں، اشفاق علی خان ہیں، میکش مراد آبادی ہے، شاد عظیم آبادی ہیں، شکیل بدایونی ہیں، مختار مرثیانی ہیں، فیض ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، عبدالحمید عدم ہیں، اسد اللہ خان غالب ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کو زمانہ نہیں جانتا،
لیکن اس کتاب کے ذریعے مصنفہ نے اپنی ڈائری سے جو گم شدہ اوراق تھے ان کو تلاش کر کے ہمارے سامنے ان شاعروں کا تذکرہ پیش کیا ہے جسے زمانہ نہیں جانتا۔ یوں یہ ایک بھرپور کاوش ہے، اور یہ کتاب بھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں دستاویز مطبوعات کی پیشکش ہے۔ دستاویز مطبوعات جس کے روح رواں ہمارے دوست معروف شاعر اشرف سلیم ہیں، اور اب جب 5 جنوری کا دن ہے تو آج جناب اشرف سلیم صاحب کی بھی سالگرہ ہے۔ کتابوں میں تبصرے کے ساتھ ہی ہمارا چینل جناب اشرف سلیم کو ان کی سالگرہ پر بہت مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام کتاب کہانی، جس میں آج ایک کی بجائے 6 کتابوں کا ذکر کیا گیا، اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کتابوں پر تبصرہ چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی کتابوں کا بھرپور تعارف پیش کریں گے۔ خدا حافظ۔